अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारी कौम बेराह रवी की शिकार है। आज हमारी कौम ये कहती भी नजर आती है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। हम कुछ बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई लाहे अमल नहीं। कभी क़यादत का रोना, कभी लाहे अमल का रोना, कभी मंसूबे का रोना, और इन रोनों की बुनियाद पर, इन चीजों से मुतालिक रोने की बुनियाद पर हमारी कौम आज उस राह की मुसाफिर बन चुकी है जो राह या तो गुमराही की तरफ ले जाए, या जहन्नम की तरफ ले जाए, या तबाही की तरफ ले जाए, इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल क्यों फरमाई? इस किताब के नुज़ूल का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि वो इंसान जो किसी भी एतबार से कामयाबी का मुतमन्नी है, वो इंसान जो कामरानी हासिल करना चाहता है, वो इंसान जो जीने की राह तलाश करना चाहता है, और वो इंसान जो ऐसे रास्ते पर चलना चाहता है जिस रास्ते पर चलकर जन्नत का वो हकदार बन जाए या माबूद बरहक के कुर्ब की दौलत से माला माल हो जाए, और इसी के साथ हर उस रास्ते पर चलने से वो बच जाए जो नाकामी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, बर्बादी का रास्ता है। कुरान मुकद्दस अल्लाह ने नाजिल फरमाया ताकि इस कुरान के जरिए दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े कर दिए जाएं, ताकि बंदा अच्छी तरीके से समझ सके कि कामयाबी किस रास्ते पर चलने के अंदर है और नाकामी किस रास्ते पर चलने के अंदर है। जब दोनों रास्ते उसके सामने वाज़े हो जाएंगे तो जो इंसान कामयाबी हासिल करना चाहेगा वो कामयाबी के रास्ते पर चलेगा, और जो नाकामी जिसकी मंजिल बना ले वो नाकामी के रास्ते पर चलेगा। आप देखिए कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर इस कुरान की शान बयान फरमाई, इन्ना हादल कुरान कि बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। अगर कोई किताब सबसे सीधा रास्ता दिखा सकती है तो ये कुरान मुकद्दस है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो रास्ता देखना चाहता है उसे कुरान रास्ता दिखाता है, और कुरान किन लोगों को रास्ता दिखाता है उसे भी कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, हुदल लिल मुत्तकीन, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो ये किताब उसे राह दिखाती है। जिस बंदे के दिल में नेकी का जज्बा हो ये किताब उसे राह दिखाती है। जो इंसान खुशबख्त हो ये किताब उसे राह दिखाती है, और जो इस किताब की पैरवी करता है वो न कभी गुमराह होगा और न कभी आखिरत के अंदर बदबख्त होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही किताब है जिसकी गाइडलाइन को फॉलो करने वाले तख्त व ताज के मालिक भी बन गए, और वक्त की ताकूती ताकतों ने जिनके सामने सरेंडर होने ही के अंदर अपने लिए आफियत समझी। वो क्या चीज थी, वो कौन सा रास्ता था जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फाका मस्त लोगों को ताजे शाही अता फरमा दिया, और चटाई पर बैठने वालों को तख्त व ताज का मालिक बना दिया, और छोटे से अरसे के अंदर, मुख्तसर से अरसे के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत कायम करने का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मौका अता फरमाया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहीं और से उन्होंने रास्ता नहीं तलाश किया था, उन्होंने रास्ता तलाश किया था कुरान से। उन्होंने गाइडलाइन फॉलो की थी कुरान की। कुरान जिस समत ले गया वो उसी समत गए, कुरान ने जहां से रोक दिया वहां से वो रुक गए। जब कैफियत ये हो गई तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामयाबी से दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकी। आज इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कुरान जो रास्ता दिखाता है उस पर नहीं चलना, सिनेमा जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलना है, नापाक लोग जो रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पर चलना है। हैरत की बात है, कुरान पर ईमान और कुरान के रास्ते पर नहीं चलना, कुरान पर ईमान कुरान के हुकूक को अदा नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान की तिलावत नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान को समझने की कोशिश नहीं करना, कुरान पर ईमान कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ना, कुरान पर ईमान और कुरान पर अमल न करना। तो ईमान किस चीज का नाम है? सिर्फ मान लेने से काम तो नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने किसी को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया तो इतना कहने पर तो काम नहीं चलता ना। अब नफ्के की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अच्छा घर देना आपकी जिम्मेदारी है, अपने साथ रखना आपकी जिम्मेदारी है, कपड़े दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, जो आप खाओ वही उसको खिलाओ ये आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या कुरान
قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب مان کر آپ پر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. جب ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے بعد اس کے حق کو ادا کرو, اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرو. یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی تاکہ گمراہی سے بچایا جائے, برائیوں سے بچایا جائے, بد کرداری سے بچایا جائے, ناپاک سے بچایا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ناکامی سے بچایا جائے. لیکن آج کے دور کا انسان جب کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے جتنا میں قرآن سے دور رہوں گا مجھے کامیابی ملے گی. میں اس وقت ایک مسلم اکثریتی علاقے کے اندر باندرا کی سرزمین پر موجود ہوں. اگر میں اس محلے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی زندگی کے اندر قرآن پر عمل کے جذبے کو تلاش کروں تو میرا وجدان کہتا ہے کہ شاید 1% بھی ہمیں اس محلے کے اندر ایسا کوئی بندہ مل جائے جو قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آئے. پتہ یہ چلا ہے مسلمان لیکن اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے, اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا جذبہ کمزور ہو چکا ہے. میں حیران ہوں یا اللہ, جب یہ کتاب راستہ دکھانے والی کتاب ہے تو دکھاتی کس کو ہے اور کس کو نہیں دکھاتی. جب اس کو میں نے قرآن میں تلاش کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ کی یہ کتاب راستہ کس کو دکھاتی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جس کے اندر سچی طلب ہوتی ہے, جو قرآن مقدس سے صحیح تعلق رکھتا ہے, تو پھر یہ کتاب اس بندے کو سچا راستہ دکھاتی ہے, سیدھا راستہ یہ کتاب دکھاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن سے ایسی محبت کی, ایسی چاہت قرآن کے اپنے اندر پیدا کر لی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. پتہ یہ چلا قرآن راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اللہ اکبر. آج کتب نما ہیں, آج بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے راستہ انسان دیکھ لیتا ہے. ہوائی جہاز میں آپ سفر کرتے ہیں, آپ بائک کے آپ جو ہے کار میں سفر کرتے ہیں, جی پی ایس لگا لیا, راستہ مل گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی کبھی یہ راستہ دکھانے والا یہ گوگل جی پی ایس ایسی جگہ پر بھی لے جاتا ہے کہ شارٹ کٹ کی جگہ پر لمبا راستہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک انسان, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ایک انسان اس جی پی ایس پر بھروسہ کر کے ڈیسٹینیشن لگا کر پھر بلا جھجک سفر کرتا ہے کہ یہ منزل تک پہنچا دے گا. نادان, جتنا تجھے جی پی ایس پر بھروسہ ہے کاش تو اتنا قرآن پر بھروسہ کر لیتا, کاش تیرا یقین اتنا قرآن پر ہو جاتا. یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے والا یہاں سے سفر اگر شروع کرے تو اس کا سفر جا کر سیدھا جنت ہی پر ختم ہوتا ہے. اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے. جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والا قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرے گا. جنت میں جانے کی تڑپ رکھنے والا قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرے گا. اور جو جنت کی تمنا نہیں رکھتا وہ کبھی قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرے گا, کبھی فالو نہیں کرے گا. اب تو ہماری چاہت جنت کی بھی نہیں رہ گئی. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. مقدس مہینہ قریب ہے اور خطبہ مبلغین ماشاءاللہ خطاب کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, یہ تسبیح 100 بار پڑھو اس کا یہ ثواب, 100 بار پڑھو یہ ثواب, اتنی بار پڑھو یہ ثواب. بالکل حق ہے, انکار نہیں. ایک دوسرا پہلو بھی میں آپ کو بتا دوں, شاید پہلی بار آپ سنیں, جتنی مرتبہ تسبیح کے بارے میں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے آپ پڑھتے ہیں پوری کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل عشاء کے بعد پڑھنا ہے, برابر کاؤنٹنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں. 111 بار کوئی عمل کرنا ہے کاؤنٹنگ کے ساتھ. میں ایک نئی کاؤنٹنگ بھی آپ کو بتاتا ہوں, آج سے شروع کرو. اپنے گھر کے باہر چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر لو اور جب ایک گناہ ہو نا تو اس پتھر کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کرو. یہ بھی کاؤنٹ کرو کہ آج کتنے گناہ ہوئے. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 1 مہینے میں گھر میں آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. کبھی گناہ بھی تو کاؤنٹ کرو. جس طریقے سے تسبیح کو کاؤنٹ کر کے پڑھتے ہو کبھی گناہوں کو بھی کاؤنٹ تو کرو کہ زندگی میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. اس کو کاؤنٹ کرنے کا ٹائم نہیں, اس کو گننے کا ٹائم نہیں ہے. ایک بزرگ ایک تصور کی بنیاد پر اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی تھی, تو کہتے ہیں کم و بیش 60 سال. پوچھنے والے نے پوچھا اور وہ چلا گیا, لیکن ان کے ذہن کو جھنجھوڑ کے چلا گیا. جیسے ہی انہوں نے کہا 60 سال کم و بیش, اس بندے کے جانے کے بعد ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی میری عمر 60 سال ہو گئی. اگر میں دن میں ایک بھی گناہ کیا تو 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے. اتنے گناہوں کے ساتھ میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا. بس یہ تصور آیا کہ رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا اتنے گناہوں کے ساتھ کہ جسم سے روح پرواز ہو گئی. ہم نیکیوں کو تو کاؤنٹ کرتے ہیں, کبھی گناہوں کو بھی تو کاؤنٹ کریں. ہم نیکیوں کو تو حساب, نیکیوں کا تو حساب کرتے ہیں, کبھی گناہوں کا بھی تو حساب کریں. لیکن ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں. اور ایک نیا پہلو قرآن کا میں آپ کے سامنے پیش کروں. جنت میں تو بندہ اس وقت جائے گا جب جہنم سے بچا لیا جائے گا. ڈائریکٹ جنت میں نہیں, پہلے جہنم سے بچا لیا جائے گا, اس لیے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. تو جب جہنم سے بچا لیا جائے گا
تب وہ جنت میں جائے گا. اسی کو قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. پتا چلا پہلے کوشش کرو جہنم سے بچنے کی, پہلے کوشش کرو جہنم سے بچنے کی. اور یہی دعا کو ماہ رمضان میں 4 رکعت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں نا تسبیح کے بعد, سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اس کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اجرنا من النار. جنت کا سوال نہیں ہو رہا, وہاں جنت کا سوال بندہ نہیں کر رہا 4 رکعت کے بعد, سوال کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, اس لیے کہ جہنم سے بچا لیا گیا تو جنت میں جائے گا. کام سارے جہنم کے کریں اور جنت کی امید کیسے عبور کریں گے جہنم کے راستے سے؟ تو جب قرآن کے راستے پر انسان چلتا ہے تو یہ کتاب اسے جہنم سے بچا لے جاتی ہے, اس راستے پر چلنے سے وہ بندہ رک جاتا ہے. اب میں یہاں پر چونکہ وقت بہت مختصر ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.